السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پراپرٹی کے پاکستان میں مستقبل کے جو حالات ہیں کیا ہوں گے، موجودہ کیا ہیں اور ان کی ڈاؤن فال کی وجوہات کیا ہیں، اور آنے والے دنوں میں یا چند مہینوں میں اس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوگی، اور کیا ہمیں انویسٹمنٹس کرنی چاہیے یا اب انویسٹمنٹس کو روک کے ہمیں کسی اور کاروبار کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اس طرح کے سوالوں کے جواب آج کے میں اس ویڈیو میں دوں گا آپ کو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بڑے دھیان سے سنیے اور آخر تک ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ کو اس میں بہت زیادہ انفارمیٹیو قسم کی یہ انفارمیشنز ملیں گی۔ آپ اس ویڈیو کو اسی لیے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ ساری معلومات اور یہ سارے انفارمیشنز مل سکیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آپ کی بہت نوازش، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کے شروع میں بات یہ ہے کہ لوگ آج کل پراپرٹی کیونکہ بہت ڈاؤن ہے تو اس سے سوچ رہے ہیں کہ شاید پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا آج کل ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس میں ایشوز ہیں کہ آپ اگر پراپرٹی میں اپنے پیسے کو پارک نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دوسری آپشنز کیا ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنے گھر میں یا کسی لاکر میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ رکھیں گے تو اس کی جو انفلیشن ہے وہ کل کو ہو سکتا ہے کہ اس پیسے کو وہ زیرو پہ لے جائے۔ تو اس لیے پیسے کو آپ نے ہمیشہ کہیں پارک کرنا ہے، کسی اچھی انویسٹمنٹ میں کرنا ہے۔ اب اس انویسٹمنٹ کے لیے سب سے مین تو آپ کے پاس پراپرٹی ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اسٹاک مارکیٹ آ جاتی ہے، آپ کی بزنس مینوفیکچرنگ یا کوئی بھی بزنس ہے، ٹریڈنگ ہے، اس میں آپ کی انویسٹمنٹس آ جاتی ہیں۔ تو ان میں یہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں اسٹاک مارکیٹ تو بالکل انسٹیبلٹی کی طرف ہے، اس پہ بالکل ایک رسک ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اچھے حالات میں جائیں تو اس میں اسٹاک مارکیٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے، ملک کی اکانومی کے لیے بھی بہتر ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے جیسے ملک کے حالات ہیں جہاں بے یقینی کی کیفیت ہے، وہاں پر آپ فگرز کو دیکھیں نا، تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ نے 1 ملین پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہے، تو 15 سال بعد اس کا تقریباً 7 to 8 ملین جو ہے نا وہ اس کی پرائس ویلیو ہونے کا چانس ہے۔ تو اس میں اگر آپ انفلیشن جو موجودہ ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ نکالیں گے تو اس کی ویلیو جو ہے نا وہ میرے خیال سے 1.6 to 2 ملین جو ہے نا وہ رہ جائے گی۔ لیکن اگر یہی پیسہ آپ نارمل اور اچھے کنٹری میں اچھے حالات میں انویسٹ کرتے ہیں اسٹاک میں، تو 1 ملین انویسٹمنٹ آپ کی 15 سال بعد 12 سے 14 ملین کے قریب اس میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس کو انفلیشن بھی ڈال دیں آپ موجودہ حالات کے مطابق تو تب بھی 4 to 5 ملین وہ اس کی پرائس ویلیو بنتی ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ویری بیٹر آپشن ہے۔ لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں جتنی بے یقینی ہے، جس طرح کمپنیز یکدم ڈاؤن ہوتی ہیں، ان کے ریٹس جاتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ رسک فیکٹر بہت آ جاتا ہے۔ تو اس رسک کو دیکھتے ہوئے میں نہیں ریکمینڈ کروں گا، یا کوئی بھی جو انویسٹر ہے وہ یقیناً پراپرٹی کو ہی اس پہ ترجیح دے گا، کیونکہ وہ ایک سالڈ انویسٹمنٹ ہے۔ تو یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو جو موجودہ قیمتیں ہیں وہ کچھ اس لیے بھی ڈاؤن ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں، ڈالر کا ریٹ جو جا رہا ہے، بزنس ڈاؤن ہے، انرجی کرائسس ہے، اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پراپرٹی پہ بھی آیا ہے۔ فورن انویسٹمنٹ بھی کم ہو گئی ہیں، اوورسیز کے پیسے بھی کم ہو گئے، بہت ساری چیزیں اس کے اوپر آئی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھا جائے، اور پھر ویسے بھی یہ ایک مصنوعی سی پرائس اس کی جو ویلیو تھی وہ اوپر گئی ہوئی تھی، تو اس میں اگر آپ دیکھیں مصنوعی ہونے کا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جو فگرز ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کے اندر میں آپ کو فگر دیتا ہوں کہ جو ہماری ویلیو ہے نا کہ وہ اس وقت کیا چل رہی ہے، یعنی کہ جو ہماری پراپرٹی ہے اور ہمارا جی ڈی پی ہے وہ اس وقت تقریباً کوئی 300 جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں، 348 350 بلین کے قریب ہے۔
لیکن جو ہمارے ملک میں آپ پراپرٹی کی ویلیو کو اگر اسیس کریں تو وہ اس سے 3 ٹائمز زیادہ بنتی ہے. وہ تقریباً 1200 سے 1300 بلین کے قریب اس کی ویلیو بنتی ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر ہم یو ایس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 23 to 25 ٹریلین کے قریب بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ان کی پراپرٹی کی ویلیو کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 37 سے 45 ٹریلین کے قریب بنتی ہے. اٹ مینس کہ وہ 1.6 سے راؤنڈ اباؤٹ 2 ٹائمز اس سے زیادہ بنتی ہے. جبکہ پاکستان میں دیکھیں کہ آپ پراپرٹی کی ویلیو اس کے جی ڈی پی سے تقریباً 3 ٹائمز زیادہ بن رہی ہے. تو یہ جو کیلکولیشن ہے، یہ فگر ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرائس ویلیو جو ہے نا وہ اوور ویلیوڈ پاکستان میں کی گئی ہے. اس میں ہمارے بہت سارے، میں کسی کا ذکر نہیں کروں گا، ہمارے بہت سارے جو پراپرٹی سے کاروبار سے لوگ ہیں انہوں نے کچھ اس میں مصنوعی طور کے اوپر اس کو بڑھایا یا جس طرح بھی ہوا. یہ ایک آرٹیفیشل ویلیو ہے، اور جو آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے اس نے نیچے آنا ہی ہوتا ہے. وہ ایک غبارے کی طرح ہوتی ہے، ہوا بھری ہے تو ٹھیک ہے، ہوا نکل گئی تو دیٹ سینڈ ہو گیا اس کا. تو اس پراپرٹی نے اس کے حساب سے نیچے آنا تھا، وہ آئی ہے. اور مے بھی یہ اس کو ابھی یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا گیپ ہے، ابھی مے بھی اور بھی نیچے آئے، اور اگر کوئی حالات بہت زیادہ اچھے ملک کے نہیں ہو جاتے تو مے بھی نیچے آئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ بات سوچ لیں کہ جی پراپرٹی تو ابھی بھی نیچے ہے اور ابھی انالیسس کہہ رہے ہیں کہ اور نیچے آئے گی. آپ اس کے دوسرے سائڈ پہ جب آپ پلس پوائنٹ میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پراپرٹی میں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. کسی بھی چیز کی ویلیو، کسی بھی چیز کی قیمت اس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ بیس کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں ہمارے پاس اس وقت جو گھروں کی ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 1.25 ملین کے قریب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہاؤسنگ سیکٹر میں ہماری سپلائی اس وقت ہے وہ تقریباً 0.45 سے 0.5 ملین کے قریب ہے. تو اس میں ایک ہیوج قسم کا گیپ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں. ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہے، سپلائی پیچھے بہت کم ہے. اور یہ چیز سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا اکنامک کا اصول ہے کہ یہ اس کی پرائس کو بڑھائے گی ہی. اس بات کا مکمل یہ جو ہے نا ثبوت ہے. اور یہ سپلائی جو ہے اس کے بڑھنے کے بھی کوئی ایسا چانسز نہیں نظر آ رہے ہیں. سپلائی تب بڑھتی ہے جب آپ کا بزنس بہت اچھا چلتا ہے، لوگوں کے پاس ریٹرنز اچھی ہوتی ہیں، یا آپ کا بینک میں مورٹگیج کا جو ہے ریٹ ہے وہ کافی ڈاؤن ہوتا ہے، پراپرٹی کے جو اس کا ریٹرن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پراپرٹی کا رینٹل ویلیو آپ لگا لیں اگر تو 3 سے 4% کے قریب ہوگی میکسیمم. اور اس میں پراپرٹی انکریز جو بائی دی پیسج آف ٹائم ریپڈلی آتی ہے روٹین میں، وہ تقریباً اینول آپ یہ سمجھ لیں 7 سے 10% کے قریب ہوگی. تو یہ ملا کے کوئی 12% کے قریب، 11-12% کے قریب اینولی ٹاپ پراپرٹی کی جو ہمیں ریٹرن ہے وہ ملتی ہے. جبکہ آپ اگر اس کو مورٹگیج کراتے ہیں تو بینکس کے ریٹس تو بہت ہائی ہیں، وہ تو 12 سے 20%، 22% تک بھی جا رہے ہیں. تو وہ جو پراپرٹی کی ہے اس کا ریٹرن وہ اس کو میٹ نہیں کر پاتا. اس وجہ سے لوگ مورٹگیج کی طرف، بینک لون کی طرف، فائنانسنگ کی طرف نہیں جائیں گے. جب نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے پھر گھر بھی نہیں بنیں گے. گھر نہیں بنیں گے تو سپلائی پھر اینڈ پہ لو رہے گی تو پھر ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی، تو جس کی وجہ سے پرائس بھی زیادہ ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو میں نے کہا کہ رہائشی لوگوں کی ضرورت ہے، اس میں کمی ہے. آپ دوسری طرف چلے جائیں ہاؤسنگ سیکٹر کے، اس کے جو رینٹل بیس پہ کچھ لوگ گھر اپنے بنا کے رینٹ پہ دیتے ہیں، تو اس کی بھی یہ دیکھیں کہ رینٹ کے لیے اس وقت جو ٹوٹل ہاؤسنگ سیکٹر ہے ہمارے پاس، اس میں رینٹ کے لیے زیادہ تر لوگوں نے تو گھر بنائے ہوئے اپنے رہنے کے لیے. پاکستان میں رینٹ کے لیے بہت کم گھر ہیں. اب رینٹ کے لیے جو اویلیبلٹی ہے اس وقت پاکستان میں وہ 12 سے 15% کے قریب ہے تقریباً جو اویلیبل گھر ہیں ان میں سے. مگر جو رینٹ کی ہماری ڈیمانڈ ہے لوگوں کی وہ 22 سے 25% تک ہے. تو یہاں پر بھی ایک بہت زیادہ گیپ ہے کہ رینٹ کے لوگ جو ہیں ڈیمانڈ وہ زیادہ ہے، جبکہ رینٹ کے اویلیبل گھر جو ہیں وہ کم ہے. تو اس نسبت سے بھی میرے خیال میں جو گھر ہیں ان کی قیمت آگے فیوچر میں، مستقبل میں بڑھنے کا 100% چانس ہے. تو آپ اگر ان فگرز کو، ساری چیزوں کو غور کریں تو اس کی بیس پہ آپ بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی، پاپولیشن کے ریٹ کو بھی دیکھا جائے تو انتہائی فیوچر میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں،
یہ فیوچر میں اس کی انتہائی ڈیمانڈ ہونے والی ہے، اور ڈیمانڈ ہوگی تو پرائسز بھی اوپر جائیں گی۔ تو اس لیے میرا آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ جو مصنوعی چیزیں ہیں نا ان کی طرف انویسٹمنٹ میں مت جائیں، پراپرٹی کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ڈیل کریں۔ پراپرٹی نے کہیں نہیں جانا، پراپرٹی نے ویلیو آپ کو بڑھنی ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا ریٹرن ملنا ہی ہے۔ آپ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے ہماری فائلیں آ جاتی ہیں، جو فائلوں کا پراپرٹی کا کاروبار ہے، اس کی طرف بالکل مت جائیں۔ آپ کو کوئی اس میں کتنی بھی رنگینی دکھائے، کتنی بھی ایشورنس آئے، میرا مشورہ آپ کو برادرانہ دوستانہ یہی ہے، اس کی طرف مت جائیں، کیونکہ اس میں نہیں کہتا کہ جو بلڈر ہے یا ڈیولپر ہے وہ اس کی کوئی نیت میں فطور ہوگا یا وہ غلط کر رہے ہیں۔ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے چیزوں کی، قانون بدل جاتے ہیں، بہت کی چیزیں اس میں فیکٹر آ جاتے ہیں کہ فائلوں کا چانس ہوتا ہے کہ وہ کہیں جا کے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ لمبا ہو جائے اس کا۔ تو اس لیے ان میں اس طرح کی چیزوں میں انویسٹمنٹ میں نہ جائیں۔ جو آپ کی ریئل اسٹیٹ ہے اس میں پلاٹ بھی آ جاتے ہیں، اس میں فلیٹ بھی آ جاتے ہیں، اس میں کمرشل بھی آ جاتا ہے، اس میں ہاؤسنگ سیکٹر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو اوپر میں نے آپ کو کیلکولیشنز دی ہیں اس کے مطابق میں آپ کو جو ریکمینڈ کروں گا وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں کروں گا۔ ہاؤسنگ سیکٹر کی ڈیمانڈ انتہائی زیادہ ہے، اس کی ویلیو بھی انتہائی زیادہ ہونی ہے فیوچر میں۔ آپ ہاؤسنگ سیکٹر میں کچھ بھی کنسٹرکٹڈ جو ہے گھر بنا لیں، فلیٹ لے لیں، کوئی بھی چیز کر لیں آپ ہاؤسنگ سیکٹر میں، وہ آپ کی بہترین سیکیور انویسٹمنٹ ہے، اور اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت دے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو کو دھیان سے سنا، میری باتوں کو دھیان سے سنا، اور مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔